يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل قدر عمائدین دین، ملک و ملت کے سرکردہ افراد، لائق تحسین مساہمات اور ان کو تربیت کے زیور سے آراستہ کرنے والی معلمات، واقعتاً یہ بہت ہی حیرت و استعجاب اور مبارکبادی کا موقع ہے کہ جو منظر اس وقت ان بچیوں کے ساتھ، ان مساہمات کے ساتھ آنے والے پیرنٹس نے، ان کے مہمانان نے، ان کے متعلقین نے اور یہاں کے آرگنائزر اور ذمہ داران نے دیکھے ہیں، دل مسرت سے شاد ہو گیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کے سلسلے میں وہ معلومات ان بچیوں نے جوابات کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھی کہ خود ہماری معلومات کے اندر وہ اضافے کا ذریعہ بنا. یہ ساری محنت اور یہ کامیابی کا جو صحرا مختلف گروپس کے سر پر سجا ہے، یہ یوں ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے وہ محنت کار فرما تھی، معلمات کی محنت تھی، ہمارے مدارس کے ذمہ داران کی محنت تھی، مفتی صاحب کی محنت تھی، اور دن رات کی فکروں، کوششوں اور جتن کے بعد ان کلیوں کو اس لائق بنایا گیا تھا کہ ملت کے سرکردہ ماؤں کے سامنے وہ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اپنے سوالات کا جواب بہتر طور پر کانفیڈنٹلی دے سکے. ورنہ اس وقت پورے ملک کی اور انٹرنیشنل لیول پر جو حالات ہے عالم اسلام کے اور مسلمانوں کے، وہ ڈوب مرنے کے، کوئی فیلڈ ایسی نہیں، کوئی موضوع ایسا نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی یونیورسٹی اور کالج ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر پڑھنے والے اسکالرز تک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے تعلق سے معلومات ہیں. حیرت کا مقام تھا. ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ٹی وی چینلوں میں ایک معروف ٹی وی چینل جو ایک پروگرام آرگنائز کرتا ہے، کون بنے گا کروڑ پتی. آج ہم نے محنت کا نتیجہ یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہماری بچیوں نے کیسے مشکل ترین سوالات کے جوابات دیے اور ججوں کو پریشان کر کے رکھا تھا. یہ جو آخر میں 2 سوالات ہوئے تھے وہ واقعتاً وہ موضوع سے ہٹ کر تھے، وہ مجبوری کی حالت میں کیے گئے. ان سوالات کا جواب اگر کسی گروپ نے نہیں دیا تب بھی وہ ناراض نہ ہو، بس وہ سیلف اسٹڈی کے ذریعے سے جو معلومات رکھتا تھا وہ اس نے دے دیا، اور یہ تقدیر من اللہ کی بات تھی. لیکن بہت ہی خوش آئند مقابلہ تھا. لیکن محنت نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی تصور کام نہ کر رہا ہو، اس کے پیچھے کوئی فکر نہ ہو، تو حال یہ ہے کہ اسی پروگرام میں، اسی ٹی وی چینل پر جس کو لائیو لاکھوں اور کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام میں شریک ہونے والا بھوپال کا ایک اسٹوڈنٹ جس کا نام محمد عرفان ہے، جس سے سوال ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے.
بڑا آسان سوال. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ اور اس کو آپشن دیے جاتے ہیں یہ عبداللہ، بی ابو طالب، سی عبد المطلب. کافی دیر تک جس کا نام خود ہے محمد عرفان اس سوال کا جواب نہیں دے پاتا، تو ہیلپ کے طور پر ان 3 آپشنوں میں سے ایک آپشن کم کر کے اے عبداللہ بی ابو طالب رکھا جاتا ہے. تو ایک کو سلیکٹ کرتا ہے، سوال جواب صحیح ہو جاتا ہے. لیکن وہی محمد عرفان بعد میں جب انٹرویو دیتا ہے تو کہتا ہے کہ حقیقت میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان کے والد کا نام کیا تھا، لیکن چونکہ اے اور بی 2 آپشن تھے تو میں نے اے کو سلیکٹ کر. کس قدر ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جس قوم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اسوار نمونہ قرار دیا گیا، جس قوم کے لیے، اس قوم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تک کا نام یاد. انہی نوجوانوں میں سے ہزاروں اور سینکڑوں وہ لوگ ملیں گے جنہیں فلم سٹار کے نام فرافر یاد ہو، کرکٹ کے میچ کے ماہرین کے نام یاد ہوگے، فٹ بالرز کے نام یاد ہوگے، ٹک ٹاکرز کے نام یاد ہوگے، انسٹاگرام اور فیس بک پر نہ جانے وہ اپنا وقت کتنا برباد کرتے ہوگے، لیکن انہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کوئی دلچسپی نہیں. آج کے اس پرفتن دور میں انٹرنیشنل لیول پر اور نیشنل لیول پر جو پروپیگنڈے ہو رہے، جو کام کیا جا رہا ہے، ہم سنتے ہیں بارہا کہ ناروے کے اندر، یوکرین کے اندر، جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر، کیلیفورنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، کوئی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے. لیکن یہ کیچڑ کیوں اچھالا جاتا ہے؟ اسی پر ریسرچ کرتے ہوئے اس ملک کی بہت سی تنظیموں نے اس بات کی کوشش کی، فکر کی کہ کیوں نہ ان اسٹوڈنٹس کو، ملک میں کام کرنے والے اسٹوڈنٹس کو، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پیش کیا جائے. اور اس کو پیش کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہوگا کہ ہم آل ورلڈ لیول پر ایک مسابقہ آرگنائز کریں گے، نیشنل لیول پر بھی ایسے مسابقات آرگنائز کیے جائیں گے کہ جس کے ذریعے سے ان بچوں کو اس بات کی دلچسپی دلائی جائے کہ جو اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوگا اس کو بہت اعلیٰ امتیازی نمبرات دیے جائیں گے، انعامات دیے جائیں گے، تاکہ اس کے ذریعے سے ان اسٹوڈنٹس تک، ان اسکول اور کالجز تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت پہنچے. آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ نیشنل لیول پر، آل انڈیا لیول پر ابو الحسن ندوی اکیڈمی نے جو مسابقہ آرگنائز کیا تھا اس میں اول نمبر آنے والی کیرلا کی ایک غیر مسلم لڑکی تھی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک بہترین آرٹیکل بھی لکھا اور تمام سوالات کے جوابات سب سے نمایاں اس نے. جب ان کے سامنے سیرت ہوگی، جب ہم ان کے سامنے کلچر پیش کریں گے، جب ہم ان کے سامنے ماں عائشہ کی سیرت پیش کریں گے، تبھی تو ان کو پتہ چلے گا ماں عائشہ کون تھی، تبھی تو ان کو پتہ چلے گا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. ورنہ آج اللہ معاف فرمائے جن حالات میں ہم سانس لے رہے، یقین جانیے بدتمیزی کا ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے، حیا سوزی کا ایک طوفان ہے. اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو دیواریں کھڑی ہے وہ دیمک زدہ ہے، ان کی جڑیں کھوکھلی ہے، اس اپنے اندر وہ سکت نہیں رکھ پاتی ہے کسی یلغار کو برداشت کر سکے. آج ہائی اسکول لیول پر، آج کالجز کے لیول پر، یونیورسٹیز کے ماحول کے اندر جو ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں وہ اپنے ماں باپ کا فخر ہے. آج یہاں پر پیرنٹس حضرات بھی موجود ہے، وہ بھی ان باتوں کو کان کھول کر سن لے کہ یہ جو ماڈرن ایجوکیشن کا سسٹم اور یہ جو نئی تعلیمی پالیسی لائی جا رہی ہے، ان پلاننگ کے ذریعے سے ان بچوں کے سینوں سے ایمان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کی زندگی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کھریدا جا رہا ہے. ان کے معصوم ذہنوں میں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اطہر کے متعلق شکوک و شبہات کے بیج بوئے جا رہے ہیں.
ہمارے کچے دماغ والے اسٹوڈنٹس جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی جو 6ٹھی میں پڑھتی ہے، 6th میں پڑھتی ہے، 7th میں پڑھتی ہے، اس کا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ ہے اور وہ راتوں گھنٹوں جاگتی ہے. ایک کہیں دور کی بات نہیں، ہمارے اپنے علاقے کی بات ہے. ان بچوں کے پیرنٹس سے ہم نے بات کی، ایک چھوٹی سی عمر کی بچی رات 2 بجے تک جاگ رہی ہے. ابھی اس عمر میں وہ موبائل کا اس قدر غلط استعمال کر رہی ہے، آگے جا کر وہ کیا کرے گی؟ والدین کو صرف یہ کہہ دیا گیا آن لائن پروجیکٹ تیار کرنا ہے، والدین کو یہ کہہ کر چپ کرایا گیا کہ موبائل کا ہمیں اسکول سے آفر دی گئی ہے، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم اس کے جوابات اور آنسرز ڈھونڈ رہے ہیں. جبکہ یہاں پر سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی کے اندر وہ بہہ رہی ہے، اور ایسے ایسے گھناؤنے منصوبے تیار کیے گئے کہ اگر اس موقع پر آنکھیں نہیں کھولی گئی تو پانی چھت سے نہیں سر کے اوپر سے بہنے کے لیے تیار ہے، طوفان بپا ہونے کے لیے تیار ہے. ارتداد کا وہ ماحول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی پیشین گوئی دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا یمسی مؤمنا ویصبح کافرا ویصبح مؤمنا ویمسی کافرا. صبح ایک بندہ، ایک مسلمان اسلام کی حالت میں کرے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا. شام اسلام کی حالت میں ہوگی، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو چکا. کیا مطلب ہے اس روایت مبارکہ کا؟ کیا وہ لڑکا یا لڑکی کوئی ٹیکا لگائیں گے، کوئی غیر شرعی کام کریں گے؟ نہیں، وہ لڑکا وہ لڑکی ہو سکتا ہے کہ ماحول اور معاشرے کی نظر میں تہجد گزار ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھتی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ ماں باپ کی فرما بردار بھی ہوگی، لیکن اللہ کے رجسٹر میں اسلام سے نکل چکی ہے. کیوں؟ کوئی بول ایسا اپنی زبان سے بک دے گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق کوئی شک ان کے دماغ میں ایسا پیوست کر دیا جائے گا، اللہ کے رجسٹر میں اسلام سے نکل چکا. سوشل میڈیا کی الغار میں آج روزانہ اخبارات کی زینت بن رہی ہے کہ اس علاقے کے اندر اتنی وہ لڑکیاں ہیں جو غیر مسلموں کا دامن تھامنے کے لیے تیار ہے، ان ماں باپ تک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے جنہوں نے انہیں بچپن سے پالا پوسا ہے، ان کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار ہے، ایک نئی جہت کو قبول کرنے کے لیے تیار، ایک نئی سویلائزیشن کو اپنانے کے لیے تیار. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے فکر نہیں کی کہ یہ جو ٹین ایج میں ہے ان کی سائیکالوجی کیا ہے، ان کا فینومینا کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں. ہم نے اس کے اوپر کبھی غور ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی ریسرچ ہی نہیں کیا کہ ان کی فکریں کیا ہو سکتی ہے، ان کی امنگیں کیا ہو سکتی ہے، ان کو ہم صحیح گائیڈ کیسے کر سکتے ہیں، ہم ان کا قبلہ کیسے درست کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے فکر کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اتنی سختی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، اس کو توڑ ہی دیا انہوں. اور جنہوں نے لاڈ کرنے کی کوشش کی انہوں نے اتنی کھلے عام آزادی دے رکھی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی بچیاں رات میں کہاں ہیں. بہت زیادہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے اور بہت سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ ان بچیوں کو ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں بہترین انسان اور بہترین مسلمان بنانے کی ضرورت ہے. ورنہ انہیں صرف اپنے قوم کو ہی نہیں، اپنے ماں باپ کو ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو داغدار کرتے. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ چند سال پہلے جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک مہم چلی تھی، دستخط کی مہم تھی، سگنیچر کی مہم تھی، اور گھر گھر جا کر ہمارے سوشل ورکرز ان عورتوں کی دستخط لے رہے تھے جو شریعت کے اندر حکومت کی مداخلت کو برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے. کئی وہ اسکالرز عورتیں اور ہمارے وہ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے اس پیپر پر دستخط کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس پوائنٹ آف ویو میں ہم حکومت کے ساتھ. نعوذ باللہ. یہی ہے یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. صبح اسلام کی حالت میں ہوں گی، شام تک وہ اسلام سے اور ایمان سے نکل چکی ہوگی. آج بے حیائی کا جو طوفان اور اس حیا سوزی کے طوفان کے ذریعے سے پلاننگ کے تحت
ایسے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے جو میٹھی میٹھی باتیں کرے. عورت ہمدردی کی باتوں میں بہت جلد آ جاتی ہے. عورت بہت جلد مرد کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہے. عورت بہت جلد اعتماد کر لیتی ہے. عورت کی نیچرل کمزوری ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس میں عورت کو لچک پیدا کر کے بات کرنے سے بھی منع کیا گیا. اس کو تک پردہ قرار دیا گیا کہ آپ کے پاؤں کی پازیب کی کھنک بھی کسی کو گمراہ نہ کر دے. اس قدر سخت قوانین اسلام نے کیوں نافذ کیے؟ تاکہ کسی نامحرم تک آپ کی رسائی نہ ہو, کوئی آپ پر ڈورے ڈالنے کی ہمت نہ کر سکے. ایک موبائل آپ خریدتے ہو, موبائل خریدنے کے 5ویں منٹ میں آپ کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس کو بہترین پروٹیکشن دیا جائے, بہترین اس کو گلاس لگوایا جائے, بہترین اس کا کور ہو, اس کو پروٹیکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کائنات کا ہیرا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے سامنے متعارف کروایا, اس دور میں جب عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی, اس دور میں جب عورت کو کوئی میراث نہیں دیتا تھا, اس زمانے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اٹھایا کہ نہیں لوگوں, اسلام نے عورت کو ایک باعزت مقام دیا ہے. اسلام نے عورت کو اوج ثریا پر پہنچایا ہے. اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جو دنیا کی کسی تہذیب اور کسی کلچر نے نہیں دیا. ایسے ماحول میں محمد رسول اللہ نے ان کے حقوق دیے, بتلائے اور متعارف کرایا. ایک موبائل کو پروٹیکٹر کی ضرورت ہوتی ہے, ایک حیا کے پیمانے کو, حیا کے خزانے کو, عفت کے شہزادی کو, حسن کے شہزادی کو کسی پروٹیکٹر کی ضرورت نہیں. اور دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے عائشہ, فاطمہ, سمیہ کی تہذیب کو اپنایا, اس کلچر اور سویلائزیشن کو اپنایا, دنیا آخرت میں تو ان کی کامیابی مقدر ہے ہی. دنیا نے ان کا لوہا مانا, دنیا نے ان کا لوہا مانا. اور جو کھٹیا قسم کے کلچر کو خوشی سے گلے لگانے کے لیے تیار ہوئے, وہ اسی گندی نالیوں میں بہہ گئے جو ان کے آبا و اجداد کا مقدر تھا. مکہ المکرمہ میں یونیورسٹی ہے, اس یونیورسٹی سے ایک ماہانہ رسالہ نکلتا ہے. اس رسالے کے ایک ایڈیٹر ہے ڈاکٹر اسماء طحان, سیرین ہے. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, بہت بہترین آرٹیکل, کہ الحضارۃ الغربیہ واثرها فی الشروق الوسطیٰ, کہ ویسٹرن کلچر اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس مڈل ایسٹ کنٹریز پر. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا جرمنی کا, کہ جرمنی کے ایک شاپنگ سینٹر کے اندر, ایک مال کے اندر, ایک سیلز گرل کاؤنٹر پر تھی, نہایت ہی چست اور مغربی طرز کے لباس پہنے ہوئے, چہرے سے تو عرب نظر آ رہی تھی, لیکن اس کا جو بیہیویئر تھا, اس کا جو برتاؤ تھا, اس نے جو کپڑے پہنے تھے, تو پوری طرح سے ایک جرمنی کی خاتون لگ رہی تھی. اسی مال کے اندر ایک حیا اور پاکیزہ اور حیا کے کلچر کو اپنائے ہوئی عفت مآب لڑکی داخل ہوتی ہے, جس کا پورا جسم حجاب کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. چونکہ فرانس اور جرمنی یہ دونوں ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ طور پر حجاب کے سلسلے میں ہر کچھ دن کے بعد کوئی ایشو کھڑا کیا جاتا ہے. تو یہ جیسے ہی حجاب گرل اس کاؤنٹر پر پہنچے تو اس عرب خاتون نے, عرب نژاد خاتون نے اس کو بہت ہی گھناؤنی نظر سے دیکھا اور ٹون کی نظر سے دیکھا اور بڑبڑانے لگی کہ تم یہاں پر جرمنی میں کیوں آتے ہو؟ اگر تمہیں حجابی کے کلچر کو اپنانا ہے تو تم جائیے, عرب میں جائیے, فلسطین میں جائے, سعودیہ میں جائے, جہاں جو تمہاری کنٹری ہے. یہاں تو ہم پیسہ کمانے کے لیے آئے, ماڈرن کنٹری ہے, یہاں حجاب کو اپنانے کی کیا ضرورت ہے جس کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو یہاں پہ پریشانی ہوتی ہے. اس کی اس بات کو سن کر اس حجاب والی لڑکی نے اپنے چہرے سے حجاب کو ہٹایا. تو وہ عورت دیکھتے رہ گئی, کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ شاید کوئی عرب خاتون ہے, کسی مسلم ملک کی رہنے والی ہے. لیکن جب اس نے اپنے چہرے سے حجاب کو ہٹایا ہے, سنہرے بال, نیلی آنکھیں, وہ پوری طرح سے ایک جرمن لیڈی تھی. اس نے اس سے ایک ہی جملہ کہا کہ میں خاندانی جرمنی ہوں اور میں یہاں کوئی کام اور نوکری کے لیے نہیں آئی ہوں. تم نے یہاں آ کر جو اپنا ایمان بیچا ہے, اس ایمان کو میں نے خریدا ہے اور مجھے فخر ہے عائشہ, فاطمہ اور سمیہ کی تہذیب. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی اس گھٹیا کلچر میں, کامیابی تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر میں رکھی ہے. جو اس کو اپنا رہے وہ لندن کے اندر بھی نمایاں ہے, جو اس کو اپنا رہے وہ فرانس میں بھی نمایاں ہے, جو اس کو اپنا رہے وہ کیلیفورنیا میں بھی نمایاں ہے, جو اس کو اپنا رہے وہ برسبین میں بھی نمایاں ہے. وہ ہر جگہ اپنا لوہا منوا رہے.
پورے حیا کے کلچر کے ساتھ، پوری تہذیب کے ساتھ، اور دنیا ان کے کلچر کو ان سے ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے. اور جنہوں نے اپنی قیمت نہیں پہچانی، اپنے آپ کو نہیں پہچانا، خود اپنا سیلف رسپیکٹ جو ہوتی، خود اپنی عزت انہوں نے نہیں کی، تو دنیا خود ان کی عزت کرنے کے لیے تیار ہے. تو ضرورت ہے اس موقع پر کہ والدین بھی ہوش کے ناخن لے، اور بہت بدگمان ہو کر، ہمارے بڑوں کی طرف سے یہی بات کہی جاتی ہے، اپنی اولاد کے سلسلے میں کبھی آپ اس زمانے میں خوش فہمی کا شکار نہ ہونا کہ میری بیٹی یہ کر ہی نہیں سکتی. عصمت چغتائی کے والد محترم ہم سے بڑے کتب تھے، لیکن کیا کر دیا عصمت چغتائی نے؟ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا منہ نیچا کر کے رکھ دیا ہے. اور بہت سی تسلیمہ نسرین، یہ وہ لوگ نہیں تھے جو ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتے تھے، یہ دینی گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جہاں پر ان کے اوپر واچ نہیں تھی، نظر نہیں تھی، تھوڑا ڈھیلا پن اپنایا گیا. نتیجہ یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کائنات کی پاکیزہ ترین ہستی پر بھی انگلی اٹھانے سے باز نہیں آئے. ہم کس چیز کی گارنٹی دے سکتے اس حیا سوز ماحول میں، اس ڈاکوانہ ماحول میں، جہاں کسی کی نظریں محفوظ نہیں، جہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں، جہاں محبت کی باتیں کر کے سودے بازی کی جاتی ہو؟ ایسے ماحول ہم لوگ دارالقضا میں بیٹھتے ہیں، ہمارے مفتی اور قاضی محترم ہمارے سامنے روزانہ واقعات ہے. بھولی بھاری لڑکی آ کر شادی کے کچھ مہینوں کے بعد روتی ہے ہمارے پاس آ کر کہ نہ جانے کیسے کیسے خواب دکھائے تھے، کیسی کیسی باتیں کی تھی، اور میں نے اپنے ماں باپ تک کو ٹھکرایا اس کے لیے، اور پھر آج وہ مجھے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں سوچ نہیں سکتی ہوں، میں سکتے میں ہوں کہ وہ باتیں جو پہلے تھی اور آج کا جو اس کا بیہیویئر ہے، میں کمپیئر نہیں کر پاتی ہوں ان باتوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے شفیق ماں باپ کے ساتھ دھوکے سے کام لیا، ان کے ساتھ غداری سے کام لیا، قوم کے ساتھ غداری ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکے کو معاف نہیں کرتا، دھوکہ پھر پلٹ کر آتا ہے. اس لیے میری پیاری بہنوں، پیاری قوم کی بچیوں، اپنی عزت کو پہچانیے. جس زمانے میں آپ سانسیں لے رہی ہے طوفان کا زمانہ ہے، یا تو ڈٹ کر کھڑے رہیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے اور محمد رسول اللہ کے دامن کو تھام کر دنیا کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر اپنی قیمت بتلائیے، یا تو اس بدتمیزی کی طوفان کے ساتھ بہنے کے لیے تیار ہو جائے جہاں زمانے میں کوئی قیمت نہیں. فیصلہ کرنا ہے آپ کو. ہم نہیں متاثر ہوں گے، ہم نہیں امپریس ہوں گے ان جادوئی باتوں سے، ان جادوئی کلچروں سے. ہمیں اسلام نے جو عزت دی ہے، اسلام نے جب ہمیں منع کیا کہ ہم کسی غیر محرم سے تعلق نہ فون پر رکھ سکتے ہیں، نہ میسج پر رکھ سکتے ہیں، نہ سوشل میڈیا پر رکھ سکتے ہیں، نہ ہم نظروں کے ذریعے سے رکھ سکتے ہیں، نہ ہم کلاس میں رکھ سکتے ہیں، ہم بالکل قیمتی ہے. کوئی ہمیں پاگل کہے تو کہے، دنیا کے پاگل کہنے سے کوئی پاگل ہوا ہے آج تک؟ ہم اسلام کے نام لیوائے، ہمارا ہر کام رب العالمین کی خوشنودی کے لیے. کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادت دینے والی کون تھی دنیا کے اسٹیج پر؟ اور تاریخ میں اسی عورت نے نام دیا تھا جس کا نام سمیہ تھا، اسلام کے راہ میں شہید ہوئی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی سب سے پہلے کوئی مرد نہیں آیا تھا، ماں خدیجہ آگے آئی تھی، اور تاریخ کے اندر یہ نام لکھا گیا تھا کہ اسلام کے محافظوں میں سب سے پہلے خدیجہ ہے. آپ ان کی نام لیوائے، آپ ماں عائشہ کی نام لیوائے، آپ ان کے نفوس پر مر مٹنے والی ہے. آپ دنیا میں کسی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار نہیں بنے ہو، آپ اللہ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار. دیکھیے ایجپٹ کی ان لڑکیوں کو، دیکھیے سیریا کی ان لڑکیوں کو. آپ ان فلم سٹار کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیے، آپ اپنے مطالعے کو، آپ اپنی اسٹڈی کو، آپ اپنی نظر کو بڑا کیجیے. ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والا اسی کو بہت کچھ سمجھ سکتا ہے، لیکن جس نے پوری دنیا دیکھی ہو، پوری دنیا کے حالات پر جس کی نظر ہو، وہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے لیے آئیڈیل کون بننے کی حیثیت رکھتا ہے. وہ لڑکیاں جو مصر میں، سیریا میں اور نہ جانے دنیا کے دوسرے ملکوں میں وقت کے طاغوتوں کے سامنے لڑ رہی ہے، ان کے کلچر کے سامنے لڑ رہی ہے اور اس طوفان کا مقابلہ کر رہی ہے. ہم بھی زینب الغزالی کے، ہم بھی اپنا آئیڈیل زینب الغزالی کو مانتے ہیں، اسماء البلتاجی کو مانتے ہیں، محمود الطحان کو مانتے ہیں. ہمارے آئیڈیل کوئی دو ٹکے کے کوڑے نہیں ہو سکتے، بلکہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کو اپنا محافظ مانتے ہیں. اس موقع پر دوبارہ میں ان طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے بڑی محنت سے جافشانی کے ساتھ محنت کر کے ایک بہت ہی نمایاں
اور کامیاب پروگرام کو آرگنائز کرنے میں انتظامیہ کی مدد کی اور خوش کر دیا اس ناحیے سے کہ جس امید کے ساتھ اس پروگرام کو آرگنائز کیا جانا تھا وہ بالکل اپنے اس میں کامیاب ہو گیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، ان چیزوں کو اپنا موضوع بحث بنائیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے پاک صحابیات اور پاک نفوس کی سیرت کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں اور دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں، دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں۔ ہم میں سے اگر کسی سے غلطیاں ہوئی، سوشل میڈیا پر غلطیاں ہوئی، واٹس ایپ پر غلطیاں ہوئی، ہوئی، لیکن اب ہم اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں۔ ہم بند کمرے میں سوئے ہوئے ہو، ہمارے ماں باپ سو چکے ہو، موبائل کی اسکرین پر صرف ہم ہیں، تو کیا دنیا میں کوئی آنکھ نہیں ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے؟ دنیا میں کوئی آنکھ نہیں۔ قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، آج کا یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، پرانے زمانے میں ان آیتوں کو سمجھنا بہت دشوار تھا۔ قرآن کی ایک آیت سمجھا کر میں آپ کو اپنی بات ختم کروں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو فرماتے ہیں کہ وہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، کہ ہر انسان کی گردن کے اندر ہم نے کچھ لگا کر رکھا ہے۔ پہلے لوگوں کو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں سمجھنا بہت ایزی ہو گیا۔ ایک چپ موبائل کے اندر لگا دی جاتی ہے اور پوری طرح سے اس کے لیے جاسوسی کا کام ہوتا ہے۔ یہ پوری کائنات خدا کا CCTV آرگنائزیشن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ اللہ فرماتے قیامت کے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم اس کو نکالیں گے اور پھر اس کو میدان حشر میں اللہ کے سافٹ ویئر میں پلے اور ڈسپلے کر کے دکھایا جائے گا، کہا جائے گا اقرا کتابک، آج تجھ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، تو دیکھ۔ جس طرح سے چور کو چوری کرنے کے بعد پوچھا نہیں جاتا، CCTV دکھائی جاتی ہے، دیکھ اس سیکنڈ میں تو نے یہ کیا تھا، اللہ فرماتے کہ ایسے ہی دکھایا جائے گا۔ کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی کہ ہم کس سے چیٹ کر رہے، لیکن خدا کی ذات کہاں سوئی ہوئی ہے؟ ماں باپ سو چکے۔ یہ سیل فون ہمارا سیل فون نہیں ہے، یہ خدا کا CCTV سسٹم ہے جو قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ بند کمرہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ سافٹ ویئر ہمارے نہیں ہے، اللہ کے یا باز پرس کرانے والے ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ جس چیز کو ہم اپنا سمجھ رہے، خدا را اپنی آنکھیں کھولیے، اس طوفان بدتمیزی کو سمجھیے اور اپنی زندگی میں کچھ عزائم، کچھ اونچی تمنائیں پیدا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان منتشر باتوں کو صحیح طور پر سمجھ کر اپنے دامن عمل سے وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔